تیز رفتاری میں دھیمی آواز کے میوزک سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ آس پاس کے ماحول سے بے نیاز اپنی کالی کرولا میں بیٹھا گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ آج اسے آفس سے نکلتے ہوئے ذرا دیر ہو گئی تھی اور اب اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے رفتار کو معمول سے تھوڑا زیادہ کر دیا۔ سنسان سڑک اور آمد و رفت کے نہ ہونے نے بھی اسے رفتار بڑھانے پر مجبور کیا۔ 2 بیٹے محمد اور احمد، جن کی عمریں بالترتیب 7 اور 8 سال کی تھیں، گھر پر اس کے منتظر تھے۔ اس کی بیوی رخسانہ 2 سال پہلے قدرتی موت کے ذریعے انہیں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ بچوں کے ساتھ سوتیلے پن کے خوف نے اسے دوسری شادی کے خیال سے بھی دور رکھا۔ رات کے اس سفر میں وہ اس وقت کو یاد کرنے لگا جب رخسانہ اس کی ہم سفر بنی تھی۔ شریک حیات کے ساتھ ماضی کی ان یادوں کو سوچتے ہوئے اس نے ایک ٹھنڈی آ بھری تو بے اختیار آنسو اس کے رخسار پر آ ڈلکے۔ رخسانہ وہ بیوی تھی جس سے اسے ہمیشہ ہی خوشی ملی، اور محمد اور احمد کی صورت میں 2 انمول تحفے۔ وہ عزت کی پاسدار، نیک صفت، ملنسار اور خوش اخلاق بیوی تھی۔ وہ ایسی بیوی تھی جس کا ساتھ اس دنیا میں اس کے لیے جنت تھا۔ سلیقہ مند، باحیا، با وفا اور ان جیسی ہزاروں خوبیوں کا مجموعہ اس کی بیوی رخسانہ۔ وہ انہی خوبصورت یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ دفتن اسے جیسے ٹائروں کے پھٹنے کی آواز آئی۔ سنسان سڑک، خاموش اور تاریک ماحول میں وہ آواز ایک دھماکے جیسی تھی جسے شاید کئی کلومیٹر دور تک سنا گیا ہوگا۔ وہ چونکتا ہوا خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ پریشانی کی کئی شکنیں اس کے ماتھے پر نمودار ہوئیں۔ موبائل پر ٹارچ آن کر کے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر ایک ایک کر کے سارے ٹائروں کو چیک کیا۔ پھر یہ جان کر کہ سبھی ٹائر سلامت ہیں، اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اگر ایک ٹائر بھی ناکارہ ہو جاتا تو گاڑی کو اس حالت میں گھر تک لے کر جانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا۔ اس نے شکر ہے کہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبی سانس لی اور پھر واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ ہر لحاظ سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے گاڑی کو پھر سے سٹارٹ کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ شاید وہ اندھیرے میں ٹائروں پر لگے خون کو نہ دیکھ پایا تھا یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے بس ابھی جلدی گھر پہنچنا تھا۔ اس نے گھر کے سامنے پہنچ کر ہارن بجایا۔ تھوڑی دیر بعد سیکیورٹی گارڈ آنکھیں ملتا ہوا گیٹ کھولنے میں مصروف تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، دونوں بیٹے چہرے پر غصہ لیے دروازے پر ہی اس کے منتظر تھے۔ گاڑی کو لان میں پارک کرنے کے بعد وہ سوری کہتا ہوا دونوں بیٹوں سے جا چمٹا، لیکن وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھے۔ باپ کے انتظار میں دونوں بچوں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس درمیان اس نے نہ جانے کتنی ہی بار دونوں کے چہروں کو چوما۔ پھر کچھ دیر بعد سب ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے۔ دونوں بیٹوں میں اس کی جان اٹکی تھی، اور اٹکتی بھی کیوں نہ، دونوں فرما بردار اور نیک بچے تھے۔ دونوں نے دنیاوی تعلیم کی بجائے دینی تعلیم حاصل کرنے کو اہمیت دی اور اسکول جانے کی بجائے مدرسے میں جانے کو صحیح سمجھا۔ وہاں وہ لوگ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے۔ دونوں بچوں پر یہ اثر ان کی ماں کی طرف سے تھا، جو خود بھی دیندار اور ایک مدرسے سے حافظہ تھی، تبھی وہ خاوند کی ذمہ داریوں اور حقوق سے بخوبی واقف تھی۔ خیر، یہ ان کا معمول تھا کہ وہ کھانا ایک ساتھ مل کر ہی کھاتے تھے، جہاں وہ دن بھر کے حال احوال بھی ایک دوسرے سے جان لیتے۔ آج کے دن کی مکمل روداد اور خیر خیریت جان لینے کے بعد اب بچوں کو نیند آنے لگی۔ باپ نے دونوں کو اٹھا کر ان کے کمروں تک پہنچایا اور پھر شب بخیر کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لوٹا۔ تھکاوٹ کے سبب نیند نے انہیں جلدی آن گھیرا، اس لیے آنکھیں بند کرتے ہی وہ سکون کی وادیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر کسی کے رونے کی آوازیں سن کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یوں لگا جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ یہ کئی ساری آوازیں تھیں جو کہ خواتین کی ہی تھیں۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس نے پاس پڑے ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور اسے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی۔ پھر وہ ان آوازوں کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے دوبارہ سو گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھ صبح ہی کھلی جب دونوں بیٹے سامنے کھڑے اسے مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں بیٹوں کے چہروں پر فکر مندی دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور گڈ مارننگ کہتے ہوئے دونوں کو گلے لگا لیا۔ یہ دن کی بہترین اور خوبصورت ابتدا تھی۔ نہیں بیٹا، رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند آ گئی تھی۔
وہ دونوں بچوں کو جلدی نہ اٹھنے پر عذر پیش کر رہا تھا۔ آپ نے آج صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ صحت کے متعلق مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے باپ پر دوسرا حملہ کر دیا۔ واقعتاً سستی اور گہری نیند کے سبب اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹوں کے سامنے وہ شرمندگی سے منہ چھپانے لگا۔ دونوں بیٹوں کے دینی ماحول کے سبب وہ بھی نماز روزے کا پابند تھا۔ سستی کے سبب آج فجر کی نماز ادا نہ کرنے کا اسے انتہائی دکھ تھا۔ کافی دن چڑھ آیا تھا۔ ان کے اٹھنے سے پہلے تک گھر کی ملازمہ نے ٹیبل پر ان کے لیے ناشتہ لگا دیا۔ دونوں بچے باپ کو اٹھا کر اب باہر نکل گئے تھے۔ اس نے لحاف اتار کر دور پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر جلدی سے وضو کر کے قضا نماز ادا کی اور کھانے کی ٹیبل پر محمد اور احمد سے آ ملا۔ سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ بچوں نے مدرسے جانے کی تیاری کر لی تھی اور پھر وہ انہیں مدرسے اتار کر خدا حافظ کہتا ہوا اپنے کلینک کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کا کلینک پر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ طبیعت میں کچھ عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی۔ کسی نہ کسی طرح سے 2-4 گھنٹے وہاں گزارے اور پھر طبیعت کی بے چینی بڑھ جانے کے بعد وہ کلینک بند کر کے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر آنے تک جیسے اس کا جسم بخار میں تپ گیا، حالانکہ صبح تک اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ طبیعت کی اچانک خرابی پریشان کن تھی۔ پسینہ پورے چہرے پر شبنم کے قطروں کی طرح نمودار تھا۔ ملازمہ نے اس کے کہنے پر ہی کچھ ادویات بھی دیں، مگر اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ طبیعت بالکل بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ شام تک اس کی حالت غیر سے غیر ہوتی چلی گئی۔ گھر کے چوکیدار کی مدد سے مدرسے میں موجود بچوں تک باپ کی بیماری کی اطلاع دی گئی، جسے سنتے ہی دونوں بچے بےتاب ہو کر چھٹی لے کر گھر چلے آئے۔ باپ کی حالت واقعتاً پریشان کرنے والی تھی۔ وہ بستر پر ماہی بے آب کی طرح کروٹیں بدل رہا تھا۔ یوں اچانک طبیعت کا خراب اور بدتر ہونا سب کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دونوں فرما بردار بچے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگے۔ ماتھا آگ کی طرح گرم تھا۔ باپ کے موبائل سے انہوں نے ابو ذر کا نمبر نکالا، جو ان کے والد کی طرح ڈاکٹر تھا اور ان کے والد کا بہت عزیز اور قریبی دوست بھی۔ اطلاع ملتے ہی بنا وقت ضائع کیے وہ کچھ ہی وقت کے بعد ڈاکٹر سائم کے گھر پہ تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہترین دوائیاں اور انجیکشن لگائے، لیکن طبیعت نہ سنبھلی۔ اب انہوں نے باقاعدہ درد سے کرانا شروع کر دیا۔ بالآخر انہیں نیند کا انجیکشن لگایا گیا تاکہ درد سے تھوڑی راحت ہو۔ انجیکشن کے بعد وہ گہری نیند میں چلے گئے، جبکہ آس پاس موجود لوگوں کے چہروں پر پریشانی اب بھی گھر کیے ہوئے تھی۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر ابو ذر اپنے گھر جانے کے بجائے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ اپنے عزیز دوست سائم اور ان کے چھوٹے ننھے بیٹوں کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کال کر کے اپنی بیوی سعدیہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ ڈاکٹر سائم کی طبیعت میں وقت گزرنے کے بعد بھی کوئی سدھار نہیں آیا۔ حالات جوں کے توں تھے، وہ اب بھی تپ رہے تھے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بڑے بیٹے احمد نے موبائل سے مدرسے کے مفتی صاحب کو اختر علی کا نمبر ملایا۔ مفتی صاحب حافظ قرآن، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نورانی علوم پر بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔ کافی لوگ ان کے پاس دم کروانے کے لیے آتے تھے، جو چہرے پر خوشی سجائے لوٹتے۔ احمد نے اپنے باپ کی مکمل صورتحال مفتی صاحب کے گوشت گزار کی۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے فوراً آنے کی حامی بھری۔ ڈرائیور کو بھجوا کر مفتی صاحب کو گاڑی کے ذریعے مدرسے سے گھر بلوا لیا گیا۔ اب وہ ان کے سامنے تھے۔ مفتی صاحب نے ڈاکٹر سائم کے سامنے بیٹھ کر کچھ قرآنی آیات کا ورد کیا، پھر گلاس میں پانی منگوا کر اس پر آیت کریمہ پڑھی اور پھر اسی پانی کے کچھ چھینٹے ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر پھینکے۔ اس سے انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی، یہ کہہ کر انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ 7 سے 8 منٹ تک اسی حالت میں رہے۔ اس دوران ان کی زبان سے قرآنی آیات کا ورد جاری رہا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مفتی صاحب کے چہرے پر چھائی پریشانی کو احمد اور محمد نے بھانپ لیا۔ سب کے ذہنوں میں سوال تھے۔ سب اس اچانک طبیعت کی خرابی کی وجہ کو جاننا چاہتے تھے، مگر وہ بنا کسی سے بات کیے اچانک اٹھے اور گیراج میں کھڑی گاڑی کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے باری باری سبھی ٹائروں کو دیکھا اور ایک ٹائر پر ہاتھ لگا کر وہیں بیٹھ گئے۔ ٹائر پر خون کے دھبے اب بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے کئی بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اب انہیں سبھی کے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی لا علمی سے جنات کے کنبے میں سے ان کے ایک فرد کو اپنی گاڑی کے ٹائر تلے کچل ڈالا ہے۔
اب اسی جنات خاندان کے باقی افراد بدلے اور انتقام کے طور پر ڈاکٹر صاحب پر حاوی ہو کر انہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ ان کی بگڑتی طبیعت اور جسم کی تپش اسی لیے ہے۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے تھے، کوئی اس وجہ تک تو شاید کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ اس درمیان ڈاکٹر سائم اپنی آنکھوں کو کھول چکے تھے۔ مفتی صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے گزشتہ رات پیش آنے والا واقعہ بھی دہرا دیا، جب انہیں کسی چیز کے پھٹنے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر سائم کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لا علمی میں ایک جن کے قتل کی وجہ بن چکے ہیں۔ جناتی مخلوق کے قتل کا سن کر ان کے چہرے پر اب پریشانی کی بجائے خوف اور دہشت نے لے لی۔ یہ سب انجانے میں ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ مفتی صاحب نے انہیں تسلی دی اور دلاسا دیا کہ وہ حاضری کے ذریعے جنات سے بات کر کے معاملے کو سلجھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے، اور ان سے گزارش کریں گے کہ نادانستہ طور پر ہوئے اس واقعے کو تقدیر سمجھ کر معاف کر دیا جائے اور ڈاکٹر صاحب کی جان بخشی کی جائے۔ باقی آپ سب لوگ دعا کریں، اللہ خیر کرے گا۔ مفتی صاحب کے احکامات ملنے کے بعد سبھی دعاؤں اور تسبیحات میں مشغول ہو گئے۔ حالات سب کی سمجھ سے بالا تر تھے، اس لیے سب کچھ مفتی صاحب پر چھوڑ دیا گیا۔ مفتی صاحب نے مدرسے میں فون کر کے حالات سے آگاہ کیا، پھر نورانی علوم میں اپنے استاد کو واقعے سے مطلع کیا، اور پھر حاضری کی اجازت طلب کر کے عمل میں مشغول ہو گئے۔ استاد صاحب نے نہ صرف اجازت دی بلکہ کہا کہ وہ خود سرپرستی بھی کریں گے تاکہ معاملے کو جتنی جلدی ہو سکے سنبھالا اور سلجھایا جا سکے، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی حالت میں پھر سے تکلیف والی کیفیت شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے وجود کو اب مکمل کالے کپڑے کے ساتھ ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ حاضری کا ایک خاص طریقہ کار تھا۔ پھر انہوں نے اپنی حفاظت کی نیت سے کچھ کلمات کا ورد کرتے ہوئے اپنے ارد گرد حصار بنایا اور پھر اس میں بیٹھ کر تسبیح پر کچھ پڑھنے لگ گئے۔ دونوں بیٹوں اور ڈاکٹر ابو ذر کی بیوی کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مفتی صاحب کی ہدایت پر ڈاکٹر ابو ذر وہیں موجود رہے۔ انہیں تسبیح کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں جیسے رونے کی آواز تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ کان پھاڑ دینے والی چیخیں اور آہو بکا مسلسل جاری تھی۔ کوئی بہت درد میں تھا جس کا اظہار وہ رو رو کے کر رہا تھا۔ یہ جناتی مخلوق ڈاکٹر ابو ذر کی نظروں سے اوجھل تھی۔ صرف مفتی صاحب ہی اپنے نورانی علم کی بدولت انہیں دیکھ پا رہے تھے۔ سبھی جن زادیاں تھیں جنہوں نے اپنے وجودوں کو کالے لباس میں ڈھکا ہوا تھا۔ سبھی کی آنکھیں جیسے انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں، تمام غصے میں بے قابو تھیں۔ مفتی صاحب نے تلاوت بند کر کے آنکھیں کھول دیں۔ اب مذاکرات کی باری تھی۔ پھر وہ کمرے کی ایک جانب جہاں کوئی نہیں تھا منہ کر کے بولنے لگے۔ اے حاضر ہونے والی جنات کی مکرم جماعت، میں دلی مشکور ہوں کہ تم لوگوں نے میرے بلاوے پر آمد کو قبول کیا۔ اب میں آپ سے آپ کا تعارف اور حادثے کو پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب مؤدب طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ مخاطب تھے۔ سوال کے بعد آوازیں جیسے آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ پھر ایک بھاری عورت کی آواز گونجی، میرا نام فاطمہ ہے۔ تعارف کی ابتدا ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ موجود باقی جنزادیاں میرے قبیلے سے ہیں۔ اس سامنے پڑے شخص نے میرے معصوم بچے کو جو ابھی کھیلنے کی عمر میں تھا بڑی بے دردی کے ساتھ اپنی گاڑی کے نیچے کچل ڈالا ہے۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا جسے بنا کسی جرم کے مارا گیا ہے۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا خمیازہ اسے بہر صورت بھگتنا ہوگا۔ یہ انجام نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ غم اور درد جو ہمارے سینوں میں اس وقت موجود ہے اسے اس شخص کی نسلوں تک منتقل کیا جائے گا۔ جنزادی کی آواز میں ایک گرج تھی جو کسی شیرنی کی مثل تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے بین شروع ہو گئے۔ بینوں کی آواز کانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب بولنے کی باری مفتی صاحب کی تھی۔ آپ کا دکھ اور نقصان یقیناً بہت بڑا ہے جس کی تلافی شاید ممکن نہیں۔ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ حادثہ انجانے میں ہوا۔ سامنے پڑا شخص کسی بھی طرح سے آپ کی موجودگی اور وہاں سے آپ کے گزر کو نہیں جانتا تھا۔ یہ سب انجانے میں ہوا جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ بدلے کے بجائے معافی کا ہاتھ بڑھائیں۔ مفتی صاحب کسی بھی طرح سے معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے۔
وہ چاہتے تھے کہ حالات مزید قابو سے باہر نہ ہو اور کسی بھی طرح سے صلح ہو جائے، مگر واقعتاً نقصان بہت بڑا تھا۔ جنات کا قبیلہ کسی بھی طرح سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ جان کے بدلے جان ہی ہمارا انتقام ہوگا، دل میں سلگ رہی آگ بدلے سے ہی بجھے گی۔ جنزادی فاطمہ کی آواز میں غصہ بھرا تھا۔ مفتی صاحب نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، ہزاروں دلیلیں دیں، مگر سب بے سود۔ حالات قابو سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اکلوتے بیٹے کی موت نے انہیں ہر چیز کی سمجھ سے عاری کر دیا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد بھی جب بات نہ بن سکی تو انہوں نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کر کے مکمل تفصیل بتائی اور اس واقعے میں مدد طلب کی۔ حالات کی سنگینی کا جائزہ لینے کے بعد مفتی صاحب کے استاد محترم نے خاص وظیفے کا عمل شروع کیا۔ وہ رات سے صبح تک بغیر ایک لمحہ رکے اس ورد کو پڑھتے چلے گئے۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سبھی ان کے بیڈ کے ارد گرد جمع تھے، سبھی پریشان اور غمگین تھے۔ انہیں دم درود نیند کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے تاکہ کسی بھی طرح سے وہ قابو میں رہیں۔ پھر رات کے آخری پہر استاد محترم کے سامنے ایک باریش اور نورانی شخصیت نمودار ہوئی جو مکمل سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ان کے چہرے پر ایک جلال اور نورانیت تھی، ان سے نظریں ملانا دشوار تھا۔ سر پر ایک دستار، چہرے پر جلال اور ریش نے انہیں روبدار بنایا ہوا تھا۔ حاضری کی وجہ پوچھنے پر استاد صاحب نے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ یہ باریش بزرگ بھی ایک نیک اور پہنچے ہوئے جن تھے۔ استاد صاحب کی کافی منت سماجت اور اصرار کے بعد انہوں نے حامی بھری کہ وہ معاملے کو سلجھانے میں مدد کریں گے۔ پھر وہ باریش بزرگ جن غائب ہو گئے۔ ویران جنگل میں ایک دربار لگا تھا جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ جنات کی ایک مجلس تھی جہاں ایک فیصلہ ہونا تھا۔ وہی باریش بزرگ جن ایک کرسی پر براجمان سب سے اوپر بیٹھے تھے، جبکہ باقی سب باادب ان کے سامنے۔ بزرگ جن کی کرسی کے تھوڑا قریب ایک جنزادی سر جھکائے بزرگ جن کے سامنے تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بزرگ جن اسے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے، اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر اسے بیٹی کہتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ انسانوں کے ذریعے آپ کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا واقعہ اور حادثہ یقیناً دردناک ہے۔ میں نے معاملے کا مکمل جائزہ لیا ہے، اس میں اس انسان کی کوئی غلطی نہیں، یہ لا علمی میں ہوا۔ میری مانو بیٹی، تو بہتر حل یہی ہے کہ اس انسان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ وہ جنزادی فاطمہ ان کے سامنے بادب کھڑی تھی۔ بزرگ کی بات مکمل کر لینے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ میرا اکلوتا بیٹا مرا ہے، جس کے درد کا اندازہ آپ یقیناً نہیں لگا سکتے۔ وہ میرے لیے میری تمام دنیا تھا۔ اس نقصان کا مجھے اندازہ ہے، لیکن لا علمی پر اللہ نے بھی انسان سے کوئی مواخذہ نہیں رکھا، اس لیے تم بھی بہادر بنتے ہوئے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کہ وہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اس انسانی خاندان سے بھی تمہیں ڈھیروں دعائیں مل سکتی ہیں۔ جنزادی فاطمہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور جھکتے ہوئے بزرگ جن کا ہاتھ چوم لیا۔ بزرگ جن اسے مسلسل تسلی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں اب مفتی صاحب، ڈاکٹر ابو ذر اور مفتی صاحب کے استاد محترم موجود تھے۔ مفتی صاحب نے کچھ قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے گلاس میں موجود پانی پر دم کیا اور پھر بیڈ پر لے کر ڈاکٹر سائم کے حلق میں اونڈیلنے کو کہا۔ حیرت کے طور پر اب ڈاکٹر پانی پیتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ حشاش بشاش تھے، سارا بوجھ، تھکن اور بخار اتر چکا تھا۔ کمرے میں اچانک ایک روشنی ابھری اور وہی باریش بزرگ جن نمودار ہوئے۔ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ میرے سمجھانے پر جنات کے اس خاندان نے تمہارے اس جرم کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، لیکن تمہیں آئندہ احتیاط کرنی ہوگی۔ زمین پر انسان کی موجودگی کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو رہائش پذیر ہیں۔ وہ طاقت میں تم سے زیادہ ہیں، ممکن حد تک ان کو تکلیف دینے سے باز رہو۔ اپنی اس جان چھوٹنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں شکرانے کے طور پر آنسو تھے جو مسلسل جاری تھے۔ بزرگ جن، میں شکر گزار بھی ہوں اور بہت شرمندہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اپنے جرم کا اقرار کر رہے تھے اور معافی کے لیے بھی طلبگار تھے۔ پھر بزرگ جن کے حکم کے مطابق ہی مدرسے کے طلباء کے لیے کھانا منگوا کر تقسیم کیا گیا۔ علاقے میں موجود تمام مساکین اور غربا میں کھانا تقسیم کیا گیا، ان سے دعا بھی کروائی گئی۔ 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب مکمل صحت یاب ہو چکے تھے۔ اب وہ رات کے بجائے دن کو ہی گھر لوٹ آتے تھے۔
ان کی گاڑی کی رفتار بھی دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لا علمی میں کوئی اور حادثہ ہو جائے۔ اس کے بعد سب کچھ معمول پر آنا شروع ہو گیا۔ ایک رات محمد اور احمد کے کمرے میں رات کے آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی کھیل رہا ہو، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے اندیکھے وجودوں کو سلام کیا اور دوبارہ سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب انہیں اپنے انجان محسنوں پر بھروسہ تھا، جنہیں ایک بیٹے کے بعد 2 بیٹوں کی صورت میں محمد اور احمد کی زندگی میں آنے کا موقع ملا۔ مفتی صاحب کے بقول جنزادی فاطمہ نے انہیں تو معاف کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں محمد اور احمد سے ملنے آئی تھی، جس پر ڈاکٹر صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے مدرسے میں بھی موجود سبھی لڑکوں کو تاکید کی کہ وہ کبھی کسی جانور کو بھی غلطی سے تکلیف دینے سے باز رہیں، کیونکہ ان کی چھوٹی سی غلطی ان کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، بالکل ڈاکٹر سائم کی طرح۔